اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے۔ ایسے بنیادی 20 سنہری اصول میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ وہ اپنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب میری پیاری پیاری بہنیں خیر خیریت سے ہوں گی۔ تو یہاں ہماری صبح ہو چکی تھی، میں بنا رہی تھی ناشتہ۔ تو ناشتے میں ہمارا پراٹھا اور چائے ہوتی ہے، اور کچھ بھی جو رات کا ہم نے سالن بنایا ہو، یا پھر بچوں کے لیے آملیٹ، کیونکہ بچے سالن نہیں کھاتے تو ان کے لیے میں آملیٹ بنا لیتی ہوں۔ ناشتہ کر کے پھر ہم نکلے تھوڑی دیر باہر، اور باہر دیکھیے ایک ان کا یہ ایونٹ آنے والا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، اور وہ میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی پیاری انہوں نے یہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں جو اس ایونٹ میں یہ کرتے ہیں ان کی ویسے ہی۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری ڈیکوریشن، یہ کپڑوں والی شاپ ہے، اس پہ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ یہ ہر موسم کے لحاظ سے ان کے کچھ ایونٹ ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور پھر اپنی شاپوں پہ اس طرح سے ڈیکوریشن کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو بچوں کے کپڑوں والی یہ شاپ تھی، اور یہاں سے میں گزر رہی تھی تو مجھے یہ بڑی پیاری لگی۔ یہ بھیڑ کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور یہ گاجریں، یہ سارا کچھ آرٹیفیشل انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت مجھے لگ رہی تھی۔ اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا بھی تھا، تو وہ بھی دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، تو میں تھوڑی ساری رکی ہوں وہاں پہ، میں نے کہا چلیں دیکھتی ہوں۔ اور پھر ہم نے یہاں سے چھوٹو کے لیے کپڑے بھی خریدے تھے، اور پھر ہم چلے گئے چلتے چلتے۔ میں نے کہا چلیں تھوڑی دیر چلتے ہیں، پارک میں بھی گئے بچوں کو لے کر۔ بچے خوش ہو جاتے ہیں چھٹی والے دن اگر ان کو پارک شارک میں لے کے جاؤ۔ یہ بہت ہی پیاری جگہ ہوتی ہے ادھر ہے، تو ہم اتنا رش بھی نہیں ہوتا، اور بچے بھی آرام سے کھیل لیتے ہیں۔ تو میں باہر نکلی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلیں ایک تو کام تھا، اور کچھ مجھے گھر کے لیے سامان بھی چاہیے تھا، تو وہ بھی میں لے کر آئی۔ تو یہاں پہ ہم جا رہے تھے۔ چلیں جی اپنی اصلی بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے سنہری اصول ہیں، اگر ہم وہ اپنی زندگی میں ان کو شامل کر رہے ہیں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے خاوند کا اعتماد حاصل کریں۔ نمبر 2، خاوند کو محبت سے تسخیر کریں۔ نمبر 3، لگائی بجائی اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 4، بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 5، خاوند کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ نمبر 6، رشتہ داروں کے ہاں صلہ رحمی کی نیت سے جائیں اور پردے کا لحاظ رکھیں۔ نمبر 7، خاوند کو پریشانی کے وقت تسلی دیں۔ نمبر 6، شوہر کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیتی رہیں۔ نمبر 9، کھانے کو ذکر و فکر کے ساتھ پکائیں۔ نمبر 10، کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 11، گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ نمبر 12، فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 13، اہم باتیں نوٹ کرنے کے لیے ایک نوٹ بک بنا لیں۔ نمبر 14، ضرورت کی کچھ چیزیں سنبھال کر رکھ لیں۔ نمبر 15، خاوند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کریں۔ نمبر 16، خاوند کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں۔ نمبر 17، خاوند کی ضروریات کا پوری طرح سے خاص خیال رکھیں۔ نمبر 18، گھر کے اندر ایک جگہ مسلح کے لیے محسوس کر دیں۔ نمبر 19، اپنے دل کا غم فقط اللہ کے آگے ہی بیان کریں، اگر ضروری ہو تو اپنے خاوند سے بھی شیئر کر لیا کریں۔ نمبر 20، اگر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہ کریں۔ یہ ایسے سنہری اصول ہیں، اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ یقین کریں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے
اپنی زندگی کو خوبصورت اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں پہ میں کچھ سامان لے کر آئی تھی اور میں یہ نکال کے رکھ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ بچوں کو بھی باہر لے کے گئی ہوں، پارک میں کھلایا ہے ان کو، اور پھر آتے ہوئے کچھ سامان بھی لے کر آئی ہوں۔ یہ اکیلے ہی ہمیں ایسا کام کرنا پڑتا ہے تو میں کرتی ہوں، اور میں اپنے جتنا ہو سکے خود کرنے کی کوشش کرتی ہوں، نہ کہ اپنے ہسبینڈ پر زیادہ بوجھ ڈالتی ہوں۔ یہ وہ سارا ضرورت کا سامان ہے جو ہم کچن میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ کچھ میرا سامان جو ہے نا یہ ختم ہوا تھا، میں لے کر آئی اور ساتھ میں بچوں کو بھی کھلا کے لے کے آئی ہوں۔ تو یہ جو ہماری روٹین ہے یہ تو ہماری ایسے ہی چلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر کام ہمارا ہے، ہمارا اپنا ہے، اور اگر ہم اسے اپنا سمجھ کر کریں گے تو ہمیں زیادہ اس پہ یہ ہمارے ذہن پہ بوجھ نہیں لگے گا، اور یہ کام ہمیں تھکائے گا بھی نہیں۔ اگر ہم سارا کام اپنے شوہروں پہ ڈال دیں کہ وہ باہر سے کام کر کر آئیں اور ہمیں بھی ہر چیز لا کر دیں، تو پھر یہ لڑائی تھوڑی بہت ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں، اور جتنا ہم خود کر سکتے ہیں ہمیں خود کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو آپ کو اگلی ویڈیو کس طرح کی چاہیے وہ بھی آپ نے بتانی ہے۔ تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک اچھا سارا کمنٹ بھی کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ میرا سارا سامان ہے، جو میرا سامان کچن کا ختم ہوتا ہے وہ میں ایک نوٹ بک پہ لکھ لیتی ہوں، اور پھر جب جاتی ہوں باہر تو وہ ساتھ لے جاتی ہوں وہ پیج، تاکہ میں آرام سے اپنا سارا سامان لے سکوں۔